السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں کہ رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، رمضان المبارک میں جو ہم روزے رکھتے ہیں ان روزوں کا پھر کیا مقصد ہے، اور اس کے تعلق سے چند احکام اور مسائل بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ دوستو، اس تعلق سے تو فضیلتیں کئی ساری ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن آج میں اس ویڈیو میں قرآن کریم کی چند آیتوں پر اکتفا کروں گا جو آیتیں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے وقت اتری تھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ دوستو، اسلام کے جو احکامات ہیں، چاہے وہ شراب کی حرمت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، یہ بتدریج فرض ہوئے ہیں، یعنی مرحلہ وار۔ اسی طریقے سے روزے کے ساتھ بھی ہوا۔ شروع میں صرف 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، پھر جو ہے جب یہ آیت اتری تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اور یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا جو روزہ تھا اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور وہ نفل کے طور پر باقی رہا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض ہوا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ روزے صرف ہماری امت پر فرض نہیں ہوئے، اس سے پہلے جو امتیں آئی تھیں ان امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اور دوستو، ہم اپنے وطن میں اگر برادران وطن کو بھی دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں بھی کسی نہ کسی اعتبار سے روزوں کا اہتمام ہے، روزے کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یعنی روزے کا ایک مقصد ہے، بے مقصد روزہ فرض نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ایک پورے مہینے دن میں نہ کچھ کھائیں، نہ پئیں، نہ اپنی خواہشات پوری کریں تو ضرور ہمارے اندر ایک اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، ایک تقوی پیدا ہو جائے گا، جس خوف اور تقوی کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ کے دوسرے احکامات کو بھی بجا لانے والے بن جائیں گے۔ یہ روزے کا مقصد ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، کہ یہ چند دن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تم پر پورے سال روزے فرض کیے یا کئی مہینے فرض کیے، بلکہ یہ تو چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے کوئی شخص اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ دوسرے دنوں میں اتنے ہی روزے رکھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سخت بیمار ہے، روزہ رکھنے سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا بھوک اس کو برداشت نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں وہ روزے نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سفر پر ہے، یعنی شرعی سفر جو کہ 48 میل یعنی 77 کلومیٹر کا ہوتا ہے، اگر اتنے لمبے سفر پر ہم نکلے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ رخصت ہے، اجازت ہے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو شخص بمشکل اور بمشقت ہی رمضان المبارک کے روزے رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا فدیہ کے طور پر ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد بوڑھے اور بوڑھی عورتیں ہیں، اسی طریقے سے جو مسلسل بیمار رہ رہے ہوں وہ بھی اس سے مراد ہیں کہ وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے ان کو چاہیے کہ ایک محتاج کو 2 وقت کھانا کھلا دیں یا 2 وقت کھانا کھلانے کے برابر پیسے ان کو ادا کر دیں، اتنے پیسے جس میں ایک متوسط درجے کا آدمی 2 وقت کھانا کھا سکتا ہے۔ تو یہ ایک دن کے روزے کا فدیہ ہوگا۔ اب اگر ہم نے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے تو پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ ہم ادا کر دیں گے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، لہٰذا جو شخص اپنی طرف سے نیکی کرنا چاہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تم روزہ رکھو تو یہی زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ تو اسی لیے دوستو، اگر ہم سفر پر ہیں، ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہو تو پھر ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ عزیمت ہے، یعنی بلند درجے کی بات ہے، اگرچہ ہمیں اجازت روزہ نہ رکھنے کی بھی ہے۔
دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو میں بہت ساری جانکاریاں آپ کو ملی ہوں گی کہ روزہ صرف ہماری امت پر فرض نہیں ہوا، اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوا۔ اس کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر تقوی اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اگر ہم بیمار ہیں، سفر پر ہیں، تو ہمارے لیے رخصت ہے، ہم روزہ اس وقت نہ رکھ کر بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ دوستو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے، چند دن اس میں باقی رہ گئے ہیں۔ اس تعلق سے ہم اور بھی ویڈیوز بنائیں گے، اس کے احکام کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے۔ تو ہمارے اس چینل سے آپ جڑے رہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔